बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने कई मरतबा बात की है स्पेन की इमिग्रेशन के बारे में, कोई भी नई एक्टिविटी होती है वो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करता हूँ। इसी तरह की कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो ताज़ा तरीन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ट हो रहा है कि इमिग्रेशन को ओपन किया जाए। लेकिन पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठे होकर प्रेशर डालने की कोशिश की है। उसकी ये वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है इस वक्त स्पेन में इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की जो कैलकुलेशन सामने आई है उसके मुताबिक हर 5 गैर मुल्कियों में से एक ऐसा है जिसके पास पेपर नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड करना शुरू किया है हुकूमत पे, और साथ ये कहा है कि जिस तरह दूसरी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ अपने क्राइसिस के टाइम में अपने मुल्क को इकोनॉमिकली स्टैंड करने के लिए इमिग्रेशन ओपन करते हैं, तो आप लोग भी लाजमी तौर पे करें। उन्होंने एग्जांपल दी पुर्तगाल की, इटली की और दूसरे चंद ममालिक की जिन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को काफ़ी नरम किया। बल्कि पुर्तगाल और इटली ने इमिग्रेशन ही ओपन कर दी थी। इस लिहाज से अब स्पेन की हुकूमत की तरफ सबकी नज़रें हैं कि वो क्या नया स्टैंड लेती है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपको पता है ऑलरेडी डिमांड कर चुकी हैं। हमने आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले इस पे तफसीली बात की थी कि जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त पेसोए की, उन्होंने बार बार कहा है कि लाजमी तौर पे जो है इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। इस दफ़ा एक नई चीज़ जो ऐड हुई है वो ऐड हुई है कम उम्र बच्चे। कम उम्र बच्चे इस वक्त जो कैलकुलेशन की गई है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वो 1,47,000 ऐसे बच्चे हैं स्पेन में इमिग्रेंट्स के जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं और वो बेसहारा सेंटर्स में या वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस पे काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है कि उनके लिए लाजमी तौर पे डॉक्यूमेंट्स ओपन किए जाएँ और उनके साथ साथ वो इमिग्रेंट्स जो साल हा साल से यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सके, तो उनको लाजमी तौर पे लीगल किया जा सके। दोस्तों, ये तमाम जो हाइप क्रिएट हो रही है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल रहे कि कोरोना के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो जब तक कुछ स्लो ना हुए, मामूलाती ज़िंदगी बेहतर ना हुई, उस वक्त तक इस तरह का बड़ा फ़ैसला हुकूमत के लिए करना भी मुश्किल है। क्योंकि कोरोना की वजह से जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उनको देखनी पड़ती हैं। अब जो जैसे कि आप पता है कि कहीं भीड़ ना लगे, ऑफिस में रश ना बढ़े, इन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने मद्देनज़र रखना है। इस वजह से बहुत सोच समझ के उन्होंने भी फ़ैसले करने हैं और ये तमाम फ़ैसले बिलाशुबा कोरोना के साथ अटैच हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता नरम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमती अहदेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमें यंग लेबर की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट कर सकें। आने वाले वक्त में फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि यंग लेबर को हम अपनाएं, जो कि आने वाले वक्त में हमारे पेंशनरीज़ को जो है वो इतनी सूरजा सोशल और रेंटा और इस तरह के दूसरे टैक्सेस पे कर सकें कि वो आराम के साथ दे सकें। क्योंकि याद रहे 2040 की कैलकुलेशन के मुताबिक जो स्पेन की 70% जो आबादी है वो बूढ़ों की होगी। सिर्फ़ और सिर्फ 30% लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे। और इस वक्त जो थिंक टैंक है स्पेन के, उनको ये तशवीश लाहक है कि आने वाले वक्त में ये तमाम एक्सपेंसेस किस तरह बियर किए जाएंगे। अब बात करते हैं हुकूमत के समर प्लान का। हुकूमत का जो समर प्लान है उसके बारे में काफ़ी पाई जाती हैं मुख्तलिफ आराए। कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और ब्रिटिश लोग आना शुरू हो जाएंगे, कुछ नई एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो आरा सामने आ रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि करोना वायरस का जो
اس وقت وار ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ جو نیا وائرس ہے جو انگلینڈ سے نکلا تھا وہ کافی زیادہ سپیڈلی یورپ میں پھیل رہا ہے۔ اٹلی میں دوبارہ وہی کنڈیشن ہوتی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کر دیا تاکہ وہ نہ پھیل سکے۔ اسی طرح اسپین میں بھی وہ نئے وائرس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اسپین میں نے بھی 15 مارچ تک جو ہے 3-4 ممالک کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا کہ وہاں کے باشندے یہاں نہیں آ سکتے، جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ تقریباً مئی تک جو ہے وہ حالات انشاءاللہ تعالی میکسیمم بہتر ہو جائیں گے، لیکن آنے والا وقت تمام چیزیں جو ہے وہ ساری ڈپینڈ کر رہی ہیں اس وقت کرونا پہ۔ تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز پہ ہیں، وہ ہے کہ کرونا کی کنڈیشن جس ملک میں کیسی ہوگی وہاں پہ ویسا ہی اس کا معاملات زندگی ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈنمارک کی ایک بہت ہی عجیب پالیسی پہ۔ ڈنمارک یورپی یونین کا وہ ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ امیگرینٹس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ ڈنمارک ہو گیا، ہنگری ہو گیا، اور اب اس فہرست میں فرانس بھی شامل ہونے جا رہا ہے۔ یہ ان ممالک میں شامل ہیں جہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ امیگرینٹس کو اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن ڈنمارک نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے فوراً ان پہ پابندی لگا دی اور زیرو ریفیوجی، زیرو امیگرینٹس کی پالیسی اپنائی۔ جو نئے پرائم منسٹر جو ان کی بنی ہے، ایک لیڈی ہیں، ان کا کہنا ہے، پارلیمنٹ میں کہنا تھا آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کہ ہم کوئی بھی امیگرینٹ ریفیوجی قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ مکس جنریشن ہو، اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں امیگرینٹس آئیں، اسائلم سیکرز آئیں اور آ کر یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ڈنمارک کو، کیونکہ ڈنمارک کی پالیسی اتنی سخت اور لمبی ہے کہ وہاں پہ ریفیوجی کا جانا اور وہاں پہ رہنا کافی دشوار ہو گیا۔ وہاں پہ اگر آپ ریفیوجی جا کے اپلائی کرتے ہیں 2 سال تک آپ کے رزلٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اگر ریجیکٹ ہو جائے تو دوبارہ اگر اپیل کرتے ہیں مزید 2 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس اپیل کا۔ اس کے بعد اگر دوبارہ آپ ریجیکشن کی صورت میں آپ کو وہاں پہ جو کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ساری زندگی گزارنی پڑتی ہے، آپ کو کوئی بھی سٹیٹس نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک جو ہے وہ امیگرینٹس کو پسند نہیں کرتا اور ان کے خلاف کافی سخت قوانین ڈنمارک نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو یورپی یونین ہے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ دباؤ بڑھا رہی ہیں ڈنمارک پہ کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے، کیونکہ نیا جو یورپین مائیگرینٹ پیکٹ آ رہا ہے اس میں تمام ممالک کو مل کر یہ تمام امیگرینٹس کو قبول کرنا پڑے گا اور ان کو سنبھالنا پڑے گا، لیکن ڈنمارک اس سے ابھی تک ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ ڈنمارک اور ہنگری پہ 2 مرتبہ جرمانہ بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ہنگری نے اپنے آپ کو اس راہ پر نہیں لے کے آیا جہاں پہ یورپی یونین چاہتی ہے کہ وہ امیگرینٹس کو قبول کرے۔ اب ڈنمارک کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی ہی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یورپی یونین ڈنمارک پہ کوئی سختی کرنے کے بعد اس کو صحیح قوانین پہ مجبور کرے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آخر میں اسپین کی نئی امداد کے بارے میں۔ نئی امداد ہے رینتا ایکٹیوا دی انسپریسیون، جس کو ہم اگر شارٹ کٹ ایبریویشن میں یوز کریں گے تو RAI رائی اس کا مخفف بنتا ہے۔ یہ ایودا جو ہے یہ کافی زیادہ فیمس ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ ان کے لیے جو اپنی پارو بھی لے چکے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی پارو کے بعد ایودا بھی لے چکے ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشلی جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، یعنی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ یہ ایودا اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی فیملی جن کا بچہ جو ہے وہ ڈسکیپیسیٹاد ہے یعنی کہ معذور ہے وہ بھی اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر ایسے لوگ جن کا کوئی بھی روزگار، کوئی بھی ایودا، کوئی بھی کچھ نہیں ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سیپے دیتا ہے، سیپے نیشنل لیول پہ یہ ایودا ہے، آپ پورے اسپین میں کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف آپ نے لیگل ہونا ہے یہاں پہ اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سیپے کے آفس کا سیتا لیں اور وہاں پہ جا کے یہ اپلائی کریں۔ شرط یہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی انکم نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ ایودا بھی اپلائی کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس ایودا میں کچھ
اچھی بات یہ ہے کہ جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں اسی مہینے سے آپ کی کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ انترامیتیں نہیں رہتی، بہت جلد جو ہے آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں دی جانے والی اجودہ ہے۔ اس اجودہ میں ایک اور اچھی بات بھی یہ ہے کہ اس میں بہت لمبے چوڑے ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ فلاں ڈاکومنٹ لے کے فلاں لے کے فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنی پیدرون، اپنا جو دینی ہے وہ، اگر آپ کے پاس کوئی اور فیملی کے ممبران آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کا لیبرو فیملی ہے، ایسی چیزیں لے کے آپ سیپے کا سیتا نکال کے جا کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم ترین نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔